ہیں، کمال کا واقعہ. اور یہ واقعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو سنایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ واقعہ سنایا کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے. اب ذرا غور سے سنیے گا. ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو پچھلے 5 10 15 سالوں میں اللہ نے ان کو بڑا عروج دیا ہے. اللہ آپ کو اور ترقی دے، آپ کے رزق حلال میں اللہ اور برکت دے. مگر غور سے سنیے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے، اللہ کریم کو ان کی آزمائش مقصود ہوئی، ان کا ایگزامینیشن مقصود ہوا. وہ تینوں بندے کون تھے؟ اس میں ایک بندہ تھا جس کو برس کا مرض تھا، کوڑ کا مرض ہوتا ہے. ایک بندہ تھا جس کی آنکھیں نہیں تھیں، نابینا تھا. اور ایک بندہ تھا جس کے بال ہی نہیں آتے تھے، گنجا تھا. اس کی تمنا بڑی تھی کہ بال آ جائے. تینوں کسی نہ کسی پرابلم، کسی کلیمٹی، کسی ڈیفیکلٹی میں تھے. اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا ان کے پاس. سب سے پہلے فرشتہ گیا برس کے مریض کے پاس، جس کے جسم پر داغ تھے، عجیب و غریب اس کی جلد تھی، اسکن تھی، لوگ اس سے دور ہٹتے تھے. اس نے برس کے مریض کو کہا کہ بھائی یہ بتاؤ تمہاری سب سے بڑی تمنا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میری سب سے بڑی تمنا یہ میری بیماری دور ہو جائے. لوگ مجھ سے دور ہو جاتے ہیں، میری باڈی پر عجیب عجیب قسم کے داغ ہیں. فرشتے نے دعا کی، اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، اس کی باڈی بالکل ٹھیک ہو گئی. کہ یہ بتاؤ تمہیں مال کون سا اچھا لگتا ہے؟ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ اونٹنی بڑی پسند ہے. فرشتے نے اس کو ایک اونٹنی دی جو گابن تھی، بچہ دینے والی تھی، اور برکت کی کہ یا اللہ تیرے مال میں برکت دے. فرشتہ آگے چلا گیا. اب فرشتہ پہنچا دوسرے بندے کے پاس، اور وہ بندہ تھا جو گنجا تھا، اس کے بال ہی نہیں آتے تھے. فرشتے نے کہا تیری خواہش کیا ہے سب سے بڑی؟ کہتا بس میرے بال آ جائیں، اس سے بڑی کیا تمنا ہے. فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، دعا فرمائی، اس کے بال آ گئے. کہ تجھے مال کون سا پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ گائے بڑی پسند ہے. اس کو ایک گابن گائے، بچہ دینے والی گائے دی. دعا کی کہ یا اللہ تیری مال میں برکت دے. 3rd پرسن کے پاس فرشتہ گیا. وہ کون تھا؟ اندھا تھا، مادرزا، بائی برتھ بلائنڈ. تو تیری کیا تمنا ہے؟ بولا میری تو زندگی میں ہے ہی اندھیرا، اللہ کرے میری آنکھیں آ جائیں. فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا، دم کیا، دعا کی، اس کی آنکھیں آ گئیں. تجھے کیا چاہیے؟ کہا مجھے بکری بڑی پسند ہے. اس کو بکری دی جو بچہ دینے والی تھی. اور اس کے بعد وہ فرشتے نے برکت کی دعا دی، چلا گیا. اب اللہ کی شان دیکھیں، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اللہ نے ان تینوں کے مال میں خوب برکت دی. ہزاروں بکریاں ہو گئیں، ہزاروں اونٹ ہو گئے، ہزاروں گائیں ہو گئیں. یعنی اس زمانے کے وہ بلینر بن گئے. آفٹر سم ٹائم فرشتہ جاتا ہے اب وہ پہلے بندے کے پاس، برس کے مریض کے پاس، اور فرشتہ بھی اسی اپیرنس میں جاتا ہے. فرشتہ خود بھی برس کا مریض بن کے جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے بھائی مجھے کوڑ کا مرض ہے، ایک غریب مسافر ہوں، اللہ نے تجھے بڑا مال دیا ہے، ایسا کر کہ جو اتنی سارے تیرے پاس سینکڑوں ہزاروں اونٹ ہیں، مجھ غریب کو ایک اونٹنی دے دے. وہ بندہ کہتا ہے کہ یہ تو میں نے خود کمایا ہے، یہ تو سب میری ایفرٹ ہے، میرے تو باپ دادا کی میراث ہے. کہ یہ تجھے اللہ نے نہیں دیا؟ تو کچھ عرصہ پہلے غریب تھا. کہتا ہے نہیں کس نے کہا تجھے؟ میں تو پہلے سے ہی مالدار تھا، میرے تو فیملی کا یہ سارا مال ہے، یہ میں نے اپنی محنت سے کیا ہے. فرشتے نے کہا ٹھیک ہے، اگر تو سچا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے پہلے جیسا ہی کر دے. فرشتہ دوسرے کے پاس گیا. اب کس کے پاس گیا؟ گنجے کے پاس. کہ بھائی میں بڑا غریب انسان ہوں، مسافر ہوں، تجھے اللہ نے بڑا مال دیا، اتنی گائے ہیں، ایک گائے مجھے دے دے. تو بھی تو غریب تھا کچھ عرصہ پہلے. کہتا کس نے کہا تمہیں میں غریب تھا؟ میں تو شروع سے مالدار ہوں، میرے باپ دادا کی جائیدادیں تھی، یہ تو میرا اپنا کمایا ہوا مال ہے، میں نے کیا ہے سب کچھ، میرے پاس کچھ نہیں ہے تجھے دینے کے لیے. ٹھیک ہے، اگر تو صحیح کہتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تجھے پہلے جیسا کر دے. اب فرشتہ تیسرے بندے کے پاس گیا جو اندھا تھا، پہلے آنکھ والا ہو گیا. فرشتہ آنکھ بغیر کا بن کے اس کے پاس گیا کہ بھائی میری آنکھیں نہیں ہیں اور میں غریب بھی ہوں، تجھے اللہ نے اتنی بکریاں دی ہیں، کچھ مجھے بھی دے دے. پتہ ہے اندھا کیا کہتا ہے؟ سابق کا اندھا، سچی بات ہے، آنکھ والا تھا. وہ کہتا بھائی ٹھیک کہتے ہو، میں تو پہلے اندھا تھا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ سب میرے رب نے دیا ہے مجھے. تو بھی اسی پرابلم میں جس پرابلم میں میں پہلے تھا. اے میرے بھائی تجھے جو لینا ہے لے لے، مجھے رب نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، میرے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں، تو بھی میری طرح غمزدہ ہے. اے بھائی یہ بکریاں تیری، جتنی چاہے لے جا. فرشتہ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے، اللہ تیرے مال میں برکت ڈال دے، یہ تیری آزمائش تھی جس میں تو کامیاب ہو گیا، تیرے بقیہ 2 دوست جو تھے وہ برباد ہو جائیں گے اور اللہ تجھے اور نوازے گا. یہ حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے واقعہ صحابہ کو سنایا. آج سچ بتائیں ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم جب کچھ بن جاتے ہیں تو ہماری زبانوں پر یہ آتا ہے کہ یہ میں نے کیا ہے، یہ میرا کمال ہے، یہ میرے بیسٹ ڈیسیشن تھے، یہ میرا وقت پہ فیصلہ تھا، میں نے پراپرٹی اٹھا لی تھی تو جناب اتنے آگے پہنچ گیا.
نہیں پیارے پیارے اسلامی بھائی، یہ نہ کرنا. ہمیشہ زندگی میں ایک ذہن بنائی رکھنا کہ جو کچھ دیا ہے وہ میرے رب نے دیا ہے، میری کوئی اوقات نہیں ہے. ارے مجھ سے زیادہ عقل مند لوگ موجود ہیں، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ موجود ہیں. اگر رب نے مجھے نوازا ہے تو یہ صرف اس کی مہربانی ہے. اور جب بندہ اترانے لگ جاتا ہے، جب اپنی شہرت، اپنے مال، اپنی عزت پر یہ